بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہستی کے بارے میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برا بلا کہا، پھر بھی جب وہ حضور کے پاس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، تم آج جو مانگو گے اور وہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور تمہیں دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، میں آپ سے اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میں نے جس عداوت میں آپ سے دشمنی رکھی، جو قدم اس عداوت میں چلا، جس بھی مقام پر آپ سے لڑائی کی، آپ کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے یا غیر موجودگی میں کہی، آپ ان سب میں میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، اس شخص نے جس عداوت میں ہم سے دشمنی کی، جو قدم اس عداوت میں تیرے نور کو بجھانے کے لیے چلا، ان سب کو معاف کر دے، اور میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں جو بات میرے بارے میں کہی، تو ہر اس خطا کو معاف کر دے۔ یہ کلمات سن کر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں بہت خوش ہوں۔ یہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ ان کا نام ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹے معبود بناتے اور انہیں بیچا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ اس کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ نے یہ کہہ کر مکہ چھوڑ دیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہو۔ پھر آپ سمندر کے کنارے آئے اور اپنا سامان کشتی میں رکھ دیا۔ کسی نے آپ کو سمجھایا، آپ ہمارے اور اس شہر کے سردار ہیں، آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے؟ لیکن آپ نے اس کی بات نہ مانی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا اور وہ اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ اک میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، یہ میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگی یا ان پر اصرار کرنے لگی، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچا زاد، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتلائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم،
آپ نے حق بات کہی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستے میں اسے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ واقدی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمر نے کہا محمد اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ فتح اور شکست تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تو تم ان کے بڑے مخالف تھے اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا اے ابو یزید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کر رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ ماہ رجب 15 ہجری جنگ یرموک میں کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں صحابی رسول حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا، پانی پیش کیا گیا تو انہیں حضرت اکرمہ زخمی نظر آئے، انہوں نے پانی پیے بغیر فرمایا پانی اکرمہ کو دے دو۔ آپ نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی دیکھا تو پانی پیے بغیر فرمایا پانی انہیں دے دو۔ پانی ابھی تک حضرت عیاش کے پاس نہ پہنچا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یوں تینوں معزز صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔